وہ مجاہد سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جو مجاہد اپنا ہی جان اور اپنی ہی مال لے کر جاتا ہے، مال بھی اس کا اپنا اور جان بھی اس کی اپنی۔ یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے، اعلیٰ ترین مجاہد ہے، ورنہ عام طور پہ جس کا مال ہوتا ہے اس کی جان شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مال کمانے میں ہوتا ہے، اور جس کی جان ہوتی ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سے جب بھی مانگنا تو جنت الفردوس کا سوال کرنا، فإنه أعلى الجنة وأوسطه، یہ اعلیٰ جنت بھی اور اوسط جنت بھی، جنت کا سب سے اونچا مقام اور سب سے بہترین اور عمدہ مقام، ساری جنت کی فیسلٹیز سب کچھ بہترین ترین جنت ہے یہ۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹ کر جنت کے اندر آتی ہیں، ومن تفجر الانہار، جو یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، انسان نکلے، ہجرت کرے، جائے اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑے۔ اسی لیے علم کہتے ہیں جس زمین پر انسان رہتے ہوئے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں نہ کر سکے، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ 3 مقامات ہوتے ہیں گناہوں کی معافی کا، اور سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل کر دے۔ ایسی معافی بڑی خوبصورت معافی اور بڑی عمدہ معافی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان جو ہے وہ نیت کرتا ہے کسی نیکی کی اور اس پر عمل نہیں کر پاتا، اس کو پوری ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 95۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر، القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین جن کا تعلق مومنوں سے ہے، اس قید کے ساتھ کہ غیر اولی الضرر، نہ ہوں وہ ضرر والے، عذر والے، جن کے لیے شرعی اعذار موجود ہیں، وہ برابر نہیں ہیں۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کے ساتھ مجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے مومن برابر نہیں ہیں۔ برابر کیسے نہیں ہے؟ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، وہ مجاہدین باموالہم وانفسہم جو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کو کس پر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجات کے اعتبار سے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ، وَكُلًّا، اور ہر ایک کے ساتھ، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، الحسنى، نیکی کا، اچھائی کا، جس کی تفسیر جنت ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت اجر عظیم کی، بہت بڑے اجر کی۔ یہ آیت جو ہے پچھلی آیات میں ہم نے مومن کے قتل کے حوالے سے پڑھا کہ کوئی شخص اسی مومن کو غلطی سے تو قتل کر سکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اس کے اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کو بھی آپ دوران جہاد بھی، قتال بھی، کوئی اگر سلام کر دے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے انسان کو کہ ہو سکتا ہے کہ دوران جہاد کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میں کسی مومن کو، کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے قتل کر دوں، غلطی سے ہی چاہے، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں گھر پہ بیٹھ جاؤں۔ یہ عربی کا مقولہ بھی ہے، السالم غانم، جو انسان سلامتی میں ہے، گھر پر ہے، جس نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، وہ تو فائدے میں رہ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس نظریے کو رد کیا کہ ایسا نہیں ہے، جو نکلتا ہے، لڑتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، اس کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، اس کا ثواب اپنا ہوتا ہے، وہ بیٹھنے والا حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ عام جہاد کی صورتحال میں ہے، جس وقت یعنی جس کو فرض کفایہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ چاہیے، اتنی تعداد چاہیے، اور وہ تعداد جمع ہو گئی ہے تو جہاد کا معاملہ پورا ہو گیا۔ جو شریک ہوا اسے اجر مل گیا، جو شریک نہیں ہوا وہ اجر سے محروم رہا۔ جیسے نماز جنازہ ہے، وہ ادا ہو رہی ہے، جتنے لوگ ادا کرنے والے تھے انہوں نے ادا کر لی، نماز جنازہ ہو گئی، ثواب سب کو ہو گیا۔ جس نے ادا کر لی اس کو ثواب ملا، جس نے ادا نہیں کی اس کو ثواب نہیں ملا، وہ ثواب سے محروم رہا۔ وہ فریضہ اپنی جگہ پر ادا ہو گیا۔ یہاں پر مقصود یہ ہوتا ہے کہ فریضہ ادا ہو، تو جب وہ فریضہ ادا ہو رہا ہے تو وہ برابر نہیں ہے، جو لڑ رہے ہیں اپنا جان اور مال لے کر، اور وہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، غیر اولی الضرر لفظ موجود نہیں تھا،
تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ پیغام بھجوایا کہ جس کے پاس لکھنے کے لیے ادوات موجود ہوں، قلم ہو اور لکھنے کے لیے کوئی چیز، کوئی بھی کھال، درخت کی چھال، کوئی بھی چیز میسر ہو تو وہ لے آئے اور یہ آیت میں نے لکھوانی ہے۔ تو کہتے ہیں میں پہنچ گیا لکھنے کے لیے، یہ بھی کاتب وحی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے لکھوانے لگے تو اس دوران سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے یہ آیت جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی جہاد تو میں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی خوشی سے نہیں بیٹھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہوں، تو میں کیوں اس فضیلت سے محروم ہو گیا، کیونکہ میں تو جہاد پر نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ جہاد میں ایسے شخص کا جانا وہ فائدے کے بجائے تھوڑا سا اور نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس ایسے آدمی کو سنبھالنا الگ سے پڑے گا۔ تو اسی دوران وہ سیدنا زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران تھی، گھٹنا تھا، وہ میرے گھٹنے کے اوپر، ران کے اوپر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہوئی، آپ کا جسم بھاری ہوا، اتنا بھاری ہوا کہ مجھے یہ محسوس ہوا، بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے، کہ میری یہ ران ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چورا چورا ہو جائے گی، میرا جسم یہ حصہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا بھاری آپ کا بوجھل وجود ہوا۔ پھر آپ سے تخفیف ہوئی، یہ معاملہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کا یہ حصہ نازل فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، وہ جو بیٹھ گیا پیچھے جہاد کے لیے نہیں گیا لیکن اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، جس کے پاس شرعی عذر ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک رہا جو جہاد کے اندر گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کی اس مجبوری نے، عذر شرعی نے روک کر رکھا تھا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ذکر فرمایا 11ویں پارے میں آخر میں، کہ جو ہے وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، یہ جو تم راستے میں نکلے ہو، تم نے جو جو راہیں طے کی ہیں، جہاں جہاں تکلیف اٹھائی ہے، جو جو راستہ قدم اٹھائے ہیں، تو تمہارے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ میں قوم ہے جو تمہارے ساتھ اس عمل میں، اس عمل کے اجر میں شریک رہی ہے، ان کو ان کے عذر نے روک کر رکھا تھا۔ اس کے بعد جتنی جہاد کی آپ آیتیں پڑھیں گے اس میں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین، یہ بار بار الفاظ آتے رہیں گے کہ بیماروں پر، کمزوروں پر، عذر والوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں، اور یہ بار بار بات آتی رہے گی کہ دین برابری دی، مساوات کا دین نہیں ہے، یہ دین عدل ہے۔ اس میں جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے، اس کو وہ چیز ملتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور آخرت کا تو ہے ہی۔ اللہ جس کی صفات یا جس کے اسماء میں العدل ہے، وہاں تو سراپا عدل ہر چیز انسان کو میسر ہوگی۔ اب وہ جو برابری کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا برابر تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ پھر مجاہدین کو فضیلت ہے غیر مجاہد پر، اور وہ مجاہد سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ مجاہد کے بھی درجات ہیں، وہ مجاہد سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جو مجاہد اپنا ہی جان اور اپنی ہی مال لے کر جاتا ہے، مال بھی اس کا اپنا اور جان بھی اس کی اپنی، یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے، اعلیٰ ترین مجاہد ہے۔ ورنہ عام طور پہ جس کا مال ہوتا ہے اس کی جان شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مال کمانے میں ہوتا ہے، اور جس کی جان ہوتی ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم حدیث سنتے ہیں نا جو عشرہ ذی الحج کی فضیلت کی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ محبت نہیں پاتا جو ان 10 دنوں کا کیا ہوا عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہاد جو بہت بڑا عمل ہے، دین کی چوٹی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ برابری ہو سکتی ہے عام دنوں کے اندر، کہ عام دنوں میں ایک آدمی اپنا ہی جان، اپنی مال، اپنی سواری، اپنا ہی گھوڑا لے کر گیا، نہ اس کی جان واپس آئی اور نہ اس کی سواری اور نہ اس کا مال واپس آیا، دونوں ہی چیزیں اس نے اللہ کی راہ میں فنا کر دی۔ یہ ایک ایسا اجر ہے جو برابر نہیں بن سکتا عشرہ ذی الحج کے، یہ ذرا فضیلت والا ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ترین جہاد ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، فوقیت دی ہے، لیکن سب کے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو چلا گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں گیا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے فرض کو ترک نہیں کیا، فرض کو نہیں چھوڑا، لہذا سب کے سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنی خاص فضیلتوں کا مزید تذکرہ فرمایا۔ پہلے فرمایا برابر نہیں ہے، پھر فرمایا کچھ درجات فضیلت ہے، پھر درجات کے ساتھ ساتھ مزید ان لوگوں کے اوپر جو فضیلت ہے، انعامات، اکرامات ہیں مجاہدین پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر عظیم ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ درجات منہ، اپنے طرف سے خصوصی درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے، ومغفرہ، اور مغفرت کہتے ہیں جس میں ان کے گناہوں کو، سیئات کو، ان کی لرزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ورحمہ، اور خصوصی رحمتیں جس میں دخول جنت سب سے بڑی رحمت کے طور پر شامل ہے، وہ ان کو حاصل ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 2-3 احادیث ہیں جس میں جنت کے درجات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. نماز روزہ طویل حدیث ہے، آپ نے کئی عبادات کا فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجات ہیں، 100 اسٹیپس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 100 اسٹیپس میں یعنی بڑی سے بڑی جنت جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مجاہدین کے لیے تو سب کا سب کچھ ہے. تو ایک صحابی نے کہا یہ درجات یعنی ایک منزل دوسری منزل اس ٹائپ کا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، جنت کے ایک اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ، بخاری مسلم کی روایت میں بھی ہے، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، یہ اتنا فرق ہوگا. اور اللہ سے جب بھی مانگنا تو جنت الفردوس کا سوال کرنا، فإنه أعلى الجنت وأوسطها، یہ اعلیٰ جنت بھی اور اوسط جنت بھی، جنت کا سب سے اونچا مقام اور سب سے بہترین اور عمدہ مقام، ساری جنت کی فیسلٹیز سب کچھ بہترین ترین جنت ہے یہ. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹ کر جنت کے اندر آتی ہیں. ومن تفجر الانہار، یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ جہاد آدمی کیوں کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے کمزوروں کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، جس کے احکامات پہلے سے چل رہے تھے. درمیان میں ایک بات آ گئی تھی اور وہ تھی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دینا. اس کا ایک تعلق تھا، ایک معاملہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا. اس کے بعد مسئلہ پھر کمزوروں کے تعلق سے ہے کہ کمزور ہوتا کون ہے. اس کی بھی آپ کو اب تعریف اگلی آیات میں پیش کی جا رہی ہے، دین کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے اور ہجرت کے حوالے سے. ان الذین توفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، جن کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ظالمی انفسہم، مثال میں کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں، ظالم ہوں. تو قالوا فیم کنتم، فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے، تم کیا کر رہے تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگلا ان کا جواب یہی ہے. یہ فرشتوں کا سوال و جواب کا سلسلہ روح قبض کرتے ہوئے ہی گویا کہ شروع ہو گیا ظالموں سے. وہ تو ایک سوال جواب جو اصل خاص ہے منکر اور نکیر کے، قبر کے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اور کئی احادیث اس حوالے سے ہیں کہ فرشتوں کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، وہ سما ہی بدل جاتا ہے، وہ جہان ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یہ دنیا جہان کے اسباب اور یہ ساری چیزیں معاملات ہی انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. نیک روح ہوتی ہے، نیک آدمی ہوتا ہے تو عجیب اس کا استقبال ہوتا ہے، فرشتے خوبصورت چہروں کے ساتھ، چمکدار چہروں کے ساتھ اس بندے کو لینے کے لیے آتے ہیں، اور عجیب انداز میں اس کا جو بڑی طویل حدیث ہے، وقت نہیں ہے کہ اب اس کو پورا حدیث کو ذکر کیا جائے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے، ظالمین ہوتے ہیں، اس کا ذکر کئی مقامات پہ تو قرآن میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. آپ اس وقت کو ذرا محسوس تو کریں، دیکھ تو لیں اس وقت کو جب ظالمین موت کی گھاٹیوں میں اور موت کے اس سکرات میں ہوں گے، ان پریشانیوں کے معاملات کے اندر ہوں گے، نشے میں ہوں گے، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے کہ ظالموں اپنی جان کو اب باہر نکالو، اب آؤ. اب اس کے بعد فرشتوں کا مکالمہ ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا. فرشتے گفتگو کرتے ہیں، اور فرشتوں کی گفتگو اس وقت انسان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. کون سی لینگویج ہوگی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں نے ذکر کیا یہ ساری چیزیں، ساری باتیں، یہ ساری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. آخرت کا تعلق یہ سارے دنیا کے عقلی اسباب کے ماوراء ہے، وہ تعلق ہی اس کو، اسی لیے اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. وہ جواب دیتے ہیں قالوا كنا مستضعفين في الارض، یہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، ہم نے ہجرت اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم زمین میں کمزور تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے، دیگر کی بھی ہے، کہ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ کچھ بدر میں بھی آئے تھے لوگ اور مسلمان ہو گئے تھے پہلے، پھر بدر میں انہوں نے تکثیر سواد کیا مشرکین کا، یعنی ان کی تعداد بڑھائی اور مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے، بدر میں بھی مارے گئے. وہ ایک طرح سے وہ مسلمان ٹائپ کے سمجھے جا رہے تھے. ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی، مکہ سے انہوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی تھی جس وقت مکہ سے ہجرت کرنی چاہیے تھی. وہ رکے رہ گئے، کیونکہ اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے علاقے اور شہر کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے، کہ جہاں انسان کو پتہ ہو نکلنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. یہاں سے نکلنے کے بعد اگر کسی نے آج کوئی دنیا کی ترقی کے لیے کسی اچھے ملک جانا ہے تو وہاں وہ پہلی سیٹنگز اپنی کر کے جاتا ہے، اور وہ یہاں سے بہتر اس کو اگر دنیا وہاں مل رہی ہو تو جاتا ہے. ہجرت میں ایسا نہیں ہوتا، ہجرت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کیا آگے. تو انہوں نے ہجرت نہیں کی. اب مرتے وقت ان سے سوال ہو رہا ہے، اور بدر میں بھی دیگر موقع پہ بھی ان کی اب روح قبض کی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت فرض ہو گئی تھی اور ہجرت نہیں کی تھی.
یہ ان کے اوپر ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے جہاد بھی ان سے رہ گیا، ہجرت بھی رہ گئی، یہ دو بہت بڑی بڑی نیکیاں ان سے رہ گئیں، اور وہاں مکہ میں رہتے ہوئے بھی بڑے بڑے نیکیوں والے کام ان کے لیے آسان نہیں تھے کرنا کھل کر۔ فرشتے جواب دیتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے اسی وقت مکالمہ ہے فرشتوں کو ان کے ساتھ کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے جاتے؟ زمین اللہ کی بہت بڑی ہے۔ یہ جو اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے وہ یہ آیت اس محاورے کی تائید کرتی ہے کہ ایک در بند تو 100 در کھل جاتے ہیں، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک شہر آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے جہاں پر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، انسان نکلے ہجرت کرے جائے اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس علاقے کو چھوڑے۔ اسی لیے علم کہتے ہیں جس زمین پر انسان رہتے ہوئے اللہ کی عبادت صحیح معنی میں نہ کر سکے اس کے اوپر واجب ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے۔ جس محفل میں، جن دوستوں میں، جس گیدرنگ میں، جس بھی چیز میں انسان ایسا پایا جا رہا ہے کہ اس کو ماحول اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کو اللہ کی یاد سے، ذکر سے، عبادت سے غافل کر رہا ہے، وہ چاہے آپ کا یہ ہاتھ میں چھوٹا سا پکڑا ہوا موبائل کیوں نہیں ہے، یہ اگر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے فتہاجروا فیہا، انسان چھوڑ دے اس کو۔ یہ چھوڑنا جو ہے، کرکٹ میچ آ رہا ہو، پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو بہت مشکل لگتا ہے کہ چھوڑ کے، اور اچھی ایک پوزیشن پہ میچ چل رہا ہو تو کیسے انسان چھوڑ کر عبادت کے لیے نکلے، کیسے اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرے۔ ابھی تو ہم آگے پڑھیں گے جہاد کے اندر بھی نماز کے لیے تو اللہ نے کوئی آسانی، کوئی رخصت چھوڑی نہیں ہے۔ ہاں، ان کا جو عذر تھا، انہوں نے کہا کنا مستضعفین فی زمین میں کمزور، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو عذر ہے ان کا عذر نہیں ہے، یہ کمزور نہیں تھے۔ ہر آدمی کمزور نہیں ہوتا، جو اپنی مدد آپ کر سکتا ہے، جس کے پاس اپنی ٹائم کتنے بجے چلا؟ چاہیے، پہلے سارے ذرائع اور وسائل اختیار کرنے چاہیے اپنی مدد کے لیے، پھر کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، نصرت بھی آتی ہے، رخصتیں بھی آتی ہیں۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں وہ کمزور مرد، عورتیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور جو حقیقت میں کمزور ہیں، اور اس کمزوری کا ضابطہ کیا ہے، انہوں نے ذکر کہ لا حیلہ، وہ ہیلا نہیں، ان کے پاس ہیلے کی استطاعت نہیں، ہیلے کی یعنی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہاں سے وہاں منتقل ہو سکے، ہجرت کر سکے، طاقت ہو ان کے پاس۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ رہنمائی پاتے ہیں راستے کی، ان کو راستہ بھی نہیں پتا، جانے کی کوئی طاقت بھی نہیں ہے، یہ حقیقت میں کمزور ہے۔ وہ کمزور نہیں تھے جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ تو عذر اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوال کرتے ہیں نا عذر کے، لوگ آتے ہیں مسئلہ اپنا پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو کیا یہ کام کر سکتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں؟ تو عذر تو جب آپ پیش کریں نا، تو عذر تو ہوتا ہے جس پہ رخصت آپ کو شریعت سے آگے اینڈ میں لینی چاہیے۔ پہلے آپ اپنے اسباب تو اختیار کریں، پہلے ہجرت کی کوشش تو کریں۔ میں مسئلہ بہرحال ایک ساتھی کا ہے، لیکن ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ایک سوال کیا کہ جی میں دکان میری ہے تو میں اس پہ اگر اپنے ملازموں پہ دکان چھوڑ کے جاتا ہوں تو وہ چوری کرتے ہیں، پیچھے ڈنڈی مارتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ 2 نمازیں ظہر و عصر کی جمع کر کے پڑھوں اور ڈیلی کی روٹین ہو، تاکہ دکان میں مسئلہ کام خراب نہ ہو۔ میں نے کہا آپ دکان بند کر دیجئے، نماز کے ٹائم پہ، ظہر کے ٹائم پہ دکان بند کریں، عصر کے ٹائم پہ دکان بند کریں۔ نماز جمع کرنا تو ایک عذر کی بنیاد پر ہے نا۔ پہلے آپ اپنے اسباب تو اپنی کوشش تو کریں کہ جب آپ کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں پھر شریعت کا رخصت کا دروازہ کھلتا ہے۔ پہلے آپ اپنی طرف سے کوشش تو کریں، آپ نماز کا دکان بند کریں تاکہ وہ ملازم بھی آپ کا نماز پڑھے، آپ بھی نماز پڑھیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو ملازم چینج کریں۔ آپ شریعت سے کیوں رخصت پہلے مانگ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے اپنے اسباب کو، پہلے اپنی طاقت کو پورا آزمانا ہے۔ ہاں، اس کے بعد بھی کوئی انسان کو واقعتاً کوئی کسی دن کی کوئی پرابلم ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کا کوئی پیشہ ہے اور وہ کسی کا خطرناک کوئی زندگی موت کا مسئلہ آپریشن کر رہا ہے، اس میں اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس انسان کی زندگی موت پہ بات آ جائے گی اور اس کی نماز لیٹ ہو رہی ہے تو وہ جمع کر لے، سچویشن کو سمجھیں۔ تو الا المستضعفین من الرجال، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، وہ اس آیت پہ بھی فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو تھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں، اللہ کے رسول کی جو چچی تھی، وہ اوائل اسلام لانے والوں میں سے تھی، بالکل شروع دور کے مکہ کے اسلام لے آئی تھی لیکن ہجرت نہیں کر پائی تھی۔ تو فرماتے ہیں میری والدہ اس آیت کے الا المستضعفین کے اندر شامل ہیں کہ وہ اسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائیں کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ
سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے گا، معاف کر دے گا ان کو، کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو تکلیفیں مزید سہنا پڑیں، اسلام کو تھوڑا سا ترک کرنا پڑا، اسلام کے کھل کر اظہار یہ نہیں کر سکتے تھے، اپنی عبادات کو صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درگزری ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ عفو کہتے ہیں جو گناہوں کو مٹا دے، وہ آپ کے نام اعمال میں موجود نہ ہو، اور غفورا وہ معاف کرنے والا، غفور غفر ستر سے ہے، اس کے اوپر پردہ رکھنے والا۔ گناہوں کی معافی کبھی پردے کی صورت میں ہو جاتی ہے، کبھی معافی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نام اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اعلیٰ ترین معافی کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو انسان کے نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں پڑھیں گے۔ یہ 3 مقامات ہوتے ہیں گناہوں کی معافی کے، اور سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل کر دے۔ ایسی معافی بڑی خوبصورت معافی اور بڑی عمدہ معافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایک شخص کا، مسند ابی اعلیٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، ضمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو انہوں نے کمزور تھے، یہ بھی بیمار بھی تھے، اپنے لوگوں کو کہا، ساتھیوں کو کہا مجھے لے کر چلو، مکہ سے نکال چلو۔ وہاں سے نکلے، راستے میں فوت ہو گئے، ہجرت پوری نہیں ہوئی، ہجرت کر بھی نہیں پائے، اپنے علاقے سے بھی نکل گئے، اپنے علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ اور یہ شیطان کا ہجرت میں خاص طور پہ سب سے بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ اپنا شہر، گھر بار، رشتہ دار، ساری سہولتیں سب کچھ چھوڑ جاؤ گے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ مدینہ میں ملے گا۔ ویسے عام دنیا میں بھی، زندگی میں جب انسان دین کی خاطر چھوڑا ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے، شیطان کا سب دنیا کی خاطر چھوڑو تو خوشی خوشی جاتا ہے، کیونکہ ہجرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال میں دونوں چیزوں میں بیان فرمایا تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اس کی تو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کو اللہ اور اس کا رسول مل گیا۔ جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہے، وہ جیسے آج کل ہم دنیا پاکستان سے نکل رہی ہے دنیا کی خاطر، فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، پھر جس مقصد کے لیے انسان ہجرت کر رہا ہے اس کی اسی مقصد، اس کو وہی ملے گا، اللہ سے کچھ نہیں ملنا اس کو۔ تو یہ جو ہجرت تھی، یہ جو سچویشن تھی، اس کے اندر انسان کا نکلنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، شیطان کا بہت بڑا حملہ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں آنا چاہتا ہے، دوستی میں، ایسے علاقے میں جہاں مومنین بستے ہیں، تاکہ اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے، تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، تو یہ پائے گا زمین میں مراغمہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ہجرت کر کے سکون سے جا کر قیام کر سکے، رہ سکے، کثیرن بہت ساری اس کو ہجرت کی جگہیں مل جائیں گی جہاں پر یہ کھل کر اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، وسعہ، اور اس کو کشادگی بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، ہر چیز اس کو نصیب اور میسر ہوگی آسانی کے ساتھ۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے، مہاجراً الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ خاص طور پر اس وقت تھا کہ اللہ کی طرف ہی ہجرت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت مدینہ کی طرف ہو کر کے جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو تقویت مل سکے، مسلمانوں کا تعداد بڑھے، اور مسلمان جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ لیکن ثم یدرک الموت، پھر اسے موت پا لیتی ہے، ہجرت پوری نہیں ہوئی اور کام پورا نہیں ہوا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو واقع ہو گیا اللہ پر، اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کی نیت، اچھا نیت وہ ہوتی ہے جس میں پکا ارادہ ہوتا ہے، جہاں انسان کو خود 50-50 ہو، بیوقوف بن رہا ہو یا بنا رہا ہو، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ 100% انسان کی نیت ہے اس نے ایک کام کرنا ہے، پھر اس نے کوشش بھی کی لیکن کر نہیں پایا، اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اس نے نیت کی کہ میں یہ مثال کے طور پر رات کو تہجد ادا کروں گا، نہیں اٹھ پایا، پورا اجر ملے گا۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر سفر پہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اس کا اجر اسی طریقے سے لکھو، مثل ما کان مقیما وصحیحا، جب یہ اپنے گھر پہ تھا یا صحیح تندرست تھا، یہ روزے رکھتا تھا نفلی، وہ اجر اس کا لکھو، یہ تہجد پڑھتا تھا، وہ اجر اس کا لکھو، جو عبادات کرتا تھا، اب یہ بیمار ہونے کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے عبادت نہیں کر پا رہا، اس کا وہ اجر پورا کا پورا اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں حاضر ہوتے ہیں، اس محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، کسی دن کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، کسی دن کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ اجر پوری پوری عبادت والا اجر ہے، وہ نیت والا اجر نہیں ہے، ورنہ وہ نیت کا اجر تو ایک ہے، کسی انسان نے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان جو ہے وہ نیت
کرتا ہے کسی نیکی کی اور اس پر عمل نہیں کر پاتا، اس کو پوری ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے نام اعمال میں، وہ علیحدہ ایک چیز ہے. یہ تو پوری ایک اس کو پورا اجر مل رہا ہے کیونکہ اس نے اسباب اختیار کر کے اس کام میں نکل پڑا تھا. تو دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک تو انما الاعمال بالخواتیم، اوپر ظالموں کا بھی آپ کے سامنے آیا تھا جن کو فرشتے جن کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ظالم ہیں، اور یہاں پر اس مہاجر کا بھی آپ کے سامنے ہے جس کی روح قبض ہوئی اور یہ مہاجر تھا لیکن یہ بھی ہجرت نہیں کر پایا، وہ بھی ہجرت نہیں کر پائے. انما الاعمال بالخواتیم، انسان اپنی نیت اچھی رکھے، خاتمہ اللہ کی طرف سے اچھا نصیب ہوتا ہے. اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے، اپنے دل میں ہر ایک کے لیے خیر رکھے، اپنے دل میں اللہ کے دین کی مدد اور نصرت رکھے، اللہ کی طرف سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے. اور جس طرح نیکی کی نیت پر انسان کے لیے اجر ہے، اس طرح برائی کی نیت پر بھی انسان کے لیے وزر ہے. برائی کی نیت کیا ہے کہ انسان نے برائی کا پکا ارادہ کیا ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل سکا. چوری کی نیت تھی، کیمرہ لگا ہوا تھا، چوری نہیں کی اس نے، اس کو اس کا وزر پورا ملے گا، گناہ اس کو پورا ملے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مقتول تو سمجھ میں آتا ہے قتل ہو گیا، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس نے قتل کیا، وہ جہنم میں جا رہا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے، وہ تو قتل ہو گیا، وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن کان یرید قتل صاحبی، بار اس کا نہیں چلا، مار تو دونوں ایک دوسرے کو رہے تھے، اس کا وار چل گیا، اس کا نہیں چلا. اس نے یہ قتل تو نہیں کیا لیکن اس کو اس قتل کا وزر ملے گا کیونکہ اس کو موقع نہیں مل سکا، اس کا وار چل نہیں سکا. اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیکی کی حسرت، نیکی کی خواہش، نیک بننے، نیک لوگوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی دل میں تمنا، یہ اپنے دل میں بکثرت رکھنی چاہیے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان. تو نیکیوں کا یہ سلسلہ تھا، اس میں ہجرت کا خاص طور پر تذکرہ تھا، کمزوروں کی کمزوری کا جو اصول تھا، جو باب، جو قاعدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کمزور کون ہے ہجرت کے باب میں، اور ہجرت کے بعد انسان جہاد کر پاتا ہے. اب اس کے بعد جہاد کا ایک معاملہ ہے جس کا میں نے ابھی کچھ اشارہ کیا تھا کہ جہاد کے اندر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم قصر کرو نماز قصر یا معروف ہے ظہر، عصر اور عشاء، یہ قصر ہو جاتی ہیں، 4 کے بجائے 2 ہو جاتی ہیں. ایک یہ کیفیت ہے، اور ایک کیفیت ہے جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں جو اگلی آیت میں آ رہی ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہیں آزمائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، تمہیں کافروں کی طرف سے آزمائش کا، دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس صورت کے اندر نماز کو قصر کر لو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت ویسے تو خوف کے لیے نازل ہوئی تھی، سن 5 ہجری کے حوالے بعض روایات کے اندر موجود ہیں. خوف، دشمن کے سامنے سفر میں تم نکلے ہو تو نماز کو قصر کر لو. بعد میں ایک شخص نے، تابعین نے آ کر سیدنا عمر سے کہا کہ ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں ان خفتم کی قید کے ساتھ ہے، ڈر ہو تو نماز کو قصر کرو. آج کل تو ہم سفر کرتے ہیں، اس نے سوال یہ کیا کہ سفر ہم کرتے ہیں کوئی ڈر تو نہیں ہوتا، راستے سیو ہے، سب کچھ ہے، نارمل ہے. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ بالکل یہی سوال میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے، رحمت کا معاملہ ہے، اس اللہ کی رحمت کو قبول کرو. یہ جو خوف کی قید لگائی گئی ہے، یہ قید احتراز کے لیے نہیں ہے کہ اگر خوف ہوگا تو ہے اور خوف نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ قید لی بیان غالب الاحوال اس کو کہا جاتا ہے، لی بیان الواقع اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جس وقت کی آیت نازل ہوئی اس وقت سچویشن خوف کی تھی، اس سچویشن کو بیان کیا گیا، ورنہ اس کو سفر کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے اور اس چیز کو سفر کے ساتھ رکھا ہے. اہل علم کے آپ اقوال پڑھتے ہیں 8-9 کے قریب اہل علم کے، سفر کتنے دن کا ہوتا ہے، کتنے دن تک قصر، 19 15 3 مختلف اس میں اقوال ہیں اور مختلف آراء ہیں، اہل علم کے ادلہ ہیں. آپ ان مسائل سے واقف بھی ہیں، اہل علم سے پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سفر کے ساتھ رکھا ہے. جس چیز کو عرف میں سفر کہا جائے، پہچان میں، آپ کے معاشرے میں، آپ انسان شہر سے باہر نکلتا ہے، ہوٹل میں رہ رہا ہے، ریسٹورنٹ سے کھانا کھا رہا ہے، کوئی آگے پیچھے جان پہچان بھی نہیں ہے، یا ہو بھی جان پہچان بھی تو بھی انسان ایک اجنبیت کی حالت میں ہوتا ہے، اپنائیت کی حالت میں جس علاقے میں نہیں ہوتا. انسان کو پتہ ہوتا ہے، دماغ سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سفر ہے، اس سفر کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اب قصر کی اجازت دی ہے.
اس کے بعد اگلی آیت میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے۔ صلاۃ الخوف کے متعلق سنن نسائی اور صحیح مسلم اور بھی کئی کتابوں میں کئی ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ اس میں تو جو یہ والی نماز ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان مقام پہ، مکہ کے قریب یہ جگہ ہے جہاں مشرکین کے ساتھ ایک مقابلہ، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ تو یہ صلاۃ الخوف کی وہ کنڈیشن ہے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جہاد، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، آپ کی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نماز آپ نے پھر بھی پڑھنی ہے۔ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے سمجھتے ہیں، بڑی ایک مشکل آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا وہ کام کر رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں اس نیکی کے کام کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ساری ناجائز چیزیں بھی اب جائز ہو گئی ہیں، اور نماز لیٹ کرنا بھی درست ہے۔ عید کے موقع پر، بقرعید پہ کچھ لوگ کھالے جمع کر رہے ہوتے ہیں یا گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جانور ذبح ہو رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہی ہے۔ یا ویسے کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو اور اس میں نماز لیٹ ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نیکی کا کام تو کروں، نماز لیٹ ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ نیکی کے کام کیسے کرنے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، سب سے اوپر کون سی نیکی، اس کے بعد کون سی نیکی، اس کے بعد کون سی نیکی، یہ ترتیب میں اور آپ نہیں دے سکتے، یہ ترتیب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میں نے اسی حساب سے چلنا ہے۔ میں نے نیکی کو اپنی مرضی سے ڈیفائن نہیں کرنا اور اس کو اپنے مزاج سے نہیں کرنا۔ میں نیکی ضرور کروں، لیکن وہ نیکی میرے لیے ایک تو کوئی ناجائز چیز کو جائز کرنے کا جواز فراہم نہیں کرتی۔ قربانی کر رہے ہیں تو آپ اپنی قربانی کو روڈ بند کر کے قربان کریں، روڈ بند کر دیں، گند کچرا باہر پھینکتے رہیں، قربانی ہے۔ اب کوئی کچھ کہہ دے تو وہ گستاخ قربانی یا گستاخ دین یا گستاخ اسلام ہو جائے۔ ایسی کوئی آپ کو اور مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، کہ آپ کو اور مجھے جواز فراہم ہو جائے کہ آپ کی نیکی، لہذا آپ کا جو جی چاہے وہ آپ کریں۔ اس لیے نماز جہاد ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس آیت کے اندر نماز بھی ایک ہی امام کے ساتھ، بعض علم نے کہا ایک ہی امام کے ساتھ ہو، تاکہ کافروں پر اجتماعیت کا رعب مزید ہو، اور اس موقع پر اجتماعیت کی مزید زیادہ ضرورت ہے، جس وقت اختلاف کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہی میں دو جماعتیں نہیں ہوں گی، ایک ہی جماعت ہوگی، اس میں چاہے نماز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، آپ کو اسلحہ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، ایک رکعت ایک پڑھ کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ بعد میں واپس آگے آ رہے ہیں، آپ وہ حدیث پڑھے نا، مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول نے جو مختلف اسٹائل سے نمازیں تھیں، مختلف طریقوں سے نمازیں ہو رہی تھیں۔ کبھی اللہ کے نبی ایک رکعت پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اپنی ایک رکعت پوری کریں، پیچھے والے اٹھ کے جائیں گے، پھر پیچھے والے آ کے دوسرے والے آ کے شامل ہوں گے، اور پھر ہم اللہ کے نبی اٹھیں گے، پھر ان کو ایک رکعت پڑھائیں گے۔ یعنی مختلف کیفیت نماز کی، صلاۃ الخوف کی مذکور ہے، جیسی کنڈیشن ہو ویسے ہی انسان جو ہے وہ، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم جو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جو ہے وہ با جماعت فرض ہے، با جماعت فرض ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے با جماعت نماز چھوڑنے کی یعنی اجازت نہیں دی کہ چلو ٹھیک ہے، وہ ادھر منہ کر کے وہ ادھر ویسے جیسے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں قبلہ بھی چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز جو ہے وہ با جماعت ہوگی، ایک ہی جماعت ہوگی، اور جیسی سچویشن بنے ویسے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان کے بیچ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ قائم کریں ان کے لیے نماز۔ اب آپ جماعت کھڑی کروا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے، اور سچویشن جنگ کی ہے اور تیار ہے دشمن۔ اس پہ عثمان والی جنگ میں تو مشرکین نے جب اللہ کے رسول زور پڑی تو انہوں نے کہا اب ان کو ایسی نماز کا، ایسی عبادت کا ان کا وقت آنے والا ہے جن کو اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، بس اس وقت کا انتظار کرو، یہ وقت ان کا کمزوری کا ہوگا، اور یہ جیسی نماز میں جائیں گے نا، فوراً ان کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ وہ تیار تھے۔ اللہ کے رسول پر جبرائیل امین آئے وحی لے کر، زور اور اثر کے درمیان یہی آیت نازل ہوئی کہ اب آپ نے اس اسٹائل میں نماز پڑھنی ہے، اور پوری اپنی تیاری کے ساتھ جہاد کے، مخالفین کے، دشمن کے پورے وار سے سنبھل کے، پوری سچویشن کو بھاپ کر آپ نے پوری سیٹنگ اور تیاری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھیں اس آیت کو تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کھڑی ہوگی ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، یعنی مسلمان دو صفوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ سچویشن تھی اس وقت جب دشمن، یہ والی آیت میں قبلہ رخی تھا، جہاں دشمن ہے اس کی بیک سائڈ پہ قبلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بھی نماز کے دوران دشمن کی سائڈ پر ہے، تو دو صفیں بن گئیں، ایک صف آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی، دوسری صف، بعض اوقات بعض حدیث میں ہے کہ دشمن کسی اور سائڈ پہ تھا، قبلہ کسی اور سائڈ پہ تھا، تو وہ وہاں ہیں، وہ وہاں ہیں،
تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ پکڑ کے کھڑے ہوں نماز میں، ہاتھ بھی سینے پہ شاید صحیح سے انسان نہ باندھ سکے۔ اہل نے تو عجیب عجیب استنباط اس تفسیر میں اہل تفسیر نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں تو اسلحے پر خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تلوار تیر نیزے یہی ہوتے تھے نا، وہ بھی لگا ہوا، وہ بھی لے کر آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی بھی چلی گئی، یہ بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، آپ نے اسلحہ لے کر ہاتھوں کے اندر تھام کے کھڑا ہونا ہے، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، یعنی نماز کے ارکان پورے پورے ہوں گے، سجدہ رکن ہے یہ پورا ادا ہوگا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ لوگ ہو جائیں گے تمہارے پیچھے، ان لوگوں نے جو نماز پہلی صف نے پڑھی ہے یہ اب پیچھے چلے جائیں گے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، یہ جو پچھلا دوسرا والا جو گروہ ہے یہ اب آگے آ جائے گا، لم يصلوا، جس نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ پکڑیں گے، اور چاہیے کہ وہ پکڑیں، حِذْرَهُمْ، احتیاط کو اپنی، اور اسلحتہم، اپنے اسلحے کو، پوری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دشمن کے حملے سے چوکنا رہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی پڑ رہا ہے، اسلحے کو تھام کر بھی رکھنا پڑ رہا ہے، پورے چوکنا رہ کر اپنی نماز بھی ادا کرتے رہیں اور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار بھی رہیں۔ یہ ایک ایک رکعت انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھی، بعض روایتوں میں بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ان کو پڑھائیں، 2 رکعت ان کو پڑھائیں، بعض میں ہے کہ ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی دوسری پڑھی اور پھر یہ پڑھ کے چلے گئے، پھر وہ پیچھے والے آئے، ان کو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی ایک رکعت پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا۔ تو یہ مختلف کیفیات جو ہے سچویشن کے حساب سے احادیث کے اندر مذکور ہے، لیکن با جماعت ہو، ایک امام کے ساتھ ہو۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے اسلحوں سے، وامتیاتکم، اور اپنے سامانوں سے، فیمیلون علیکم، تو وہ حملہ آور ہوں تم پر، میلتن واحدہ، ایک ہی دفعہ میں حملہ آور، اچانک سے تم پر حملہ کریں۔ یہ وہ اشارہ ہے سیدنا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس وقت مشرکین کی جانب سے جو عثمان والی جنگ تھی، اس میں نے کہا تھا عصر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، تو ابھی یہ اپنے سامان ومان اسلحہ وسلح چھوڑ کے اذان ہوگی اور یہ درویش سارے نماز کی طرف نکل جائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، اس ٹائم کا انتظار کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، نماز بھی ہوگی، ٹائم پر بھی ہوگی، با جماعت بھی ہوگی، ایک ہی امام کے ساتھ ہوگی، اور تمہارا مقابلہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہاں، ولا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان کان بکم اذی من مطر، اگر ہے تمہارے ساتھ کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم ہو بیمار، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحے کو چھوڑ دو، نماز میں کھڑے ہو اسلحہ نہیں اٹھا پا رہے، چھوڑ دو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بخاری میں کہ یہ آیت سے مراد جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ زخمی تھے، زخمی حالت میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، اسلحہ بھی اٹھا رہا ہے، زخم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر زخمی ہو، پریشان ہو، کوئی بیماری ہے، بارش ہو گئی ہے، اسلحہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اسلحہ رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، وہ اپنی سچویشن تم نے خود نوٹ کرنی ہے۔ اللہ دلوں کے حالوں کو، آپ کے عذر کو، آپ کی تکلیف کو اللہ آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو انسان پہلے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ سے ڈرنے کہا کہ وہ پورا کرے، اس کے بعد اللہ سے پھر رخصت حاصل کر لے، لیکن اسلحہ رکھتے وقت بھی وخذوا حذرکم، اپنے احتیاطی تدابیر پوری طرح سے تھام کر رکھنا، چوکنے رہنا، دشمن سے بے خوف نہیں ہو جانا کہ ہم نماز میں اللہ بچا لے گا، اللہ تو بچائے گا، لیکن تم نے پوری طرح سے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ بار بار اہل تفسیر نے تقریباً سب نے اس آیت میں ذکر کیا کہ اسباب کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری وہ دی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنی جنگ کو اپنے حساب سے ہینڈل کرنا سیکھو، لیکن رہی بات کہ دشمن کو اتنا بھی حاوی نہ کر لو کہ تم یہ سمجھو کہ بس اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ہمیں آسرا ہی بس ہمارے اسباب پر ہے، اسلحے پر ہے اور ان سب چیزوں پر ہے۔ ان اللہ، اگلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، اعد للکافرین، اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ باقی کافروں کی ٹینشن چھوڑ دو، وہ تو اللہ ان سے آخرت میں نپٹے گا، لیکن تم نے جو تمہاری عبادت ہے، اصل میں مقصود تو ہمارا ہے، آزمائش تو ہماری ہے، اس میں ہم نے پورا اترنا ہے، باقی کافروں کا انجام کیا ہوگا وہ آپ اللہ کے ذمہ چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو، اسی حالت خوف میں نماز پوری ہو گئی، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، قعوداً، بیٹھنے کی حالت میں، علی جنوبکم، لیٹنے کی حالت میں۔ نماز کے بعد تو ویسے بھی ہمیں اذکار ملے ہیں، لیکن اس موقع پر مزید اذکار کا اہتمام کرنا ہے کہ نماز میں گڑبڑ بھی زیادہ ہوئی ہے، ہل جل بھی زیادہ ہوئی ہے،
اسلحہ بھی اٹھایا ہوا تھا، نماز شاید لگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ سورہ بقرہ میں تو فریجانا و رکبانا، چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے سوار، جیسے پھر وہ تو اگر بالکل جنگ چل رہی ہو، یعنی تلواریں چل رہی ہوں، تب بھی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان میں آ جاؤ، یعنی جنگ ختم ہو گئی ہے، اطمینان ہو گیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز کو قائم کرو، جس طرح سورہ بقرہ میں کما علمکم، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا نماز، پھر وہ اصل طریقے اصل حالت پر نماز واپس آ جائے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہے مومنوں پر فرض وقت پر، کتاباً فرض ہے، موقوتاً اپنے اپنے وقت پر، جو وقت فرضیت اس کا دیا گیا ہے۔ پوری پچھلی آیت میں، اس آیت میں ساری سچویشن کے اندر آپ دیکھیں گے ہر چیز چھڑوا دی گئی آپ سے۔ آپ اسلحے پر خون لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی، وہ بھی آپ سے اٹھوا دیا گیا۔ آپ کا ایک رکعت امام کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ دوران نماز چل پھر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، بس دو چیزیں نہیں چھوٹی، ایک جماعت اور ایک وقت۔ کسی نے اہل علم کہتے ہیں نماز کی جتنی شرائط ہیں ان سب میں سب سے اہم ترین شرط وقت ہے۔ اس لیے اب نے جب پیچھے وضو کا مسئلہ پڑا تھا تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک آدمی کو وضو کا پانی بھی نہیں مل رہا، تیمم بھی نہیں مل رہا، تو کیا کرے گا؟ تو انتظار نہیں کرے گا جب پانی ملے گا پڑھ لیں گے۔ نماز اپنے وقت پر ہے، وقت نکل رہا ہو، آپ طہارت کو بھی چھوڑ جائیں گے، آپ وضو کو بھی چھوڑ دیں گے، نماز آپ نے اپنے وقت پر پڑھنی ہے۔ سب سے مقدم چیز نماز میں نماز کا وقت ہے، اور جماعت اس کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ مردوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ مومنوں پر اس کا ایک ایک وقت ہے، اسی وقت پر وہ ادا کی جائے گی۔ ہاں، جہاں جو رخصت آپ کو سفر کی رخصت مل گئی، بیماری میں رخصت مل گئی جمع کرنے کی، سفر میں جمع کرنے کی رخصت مل گئی، قصر کرنے کی رخصت مل گئی، یہ رخصتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ قبول فرمائیے۔ اور جہاں انسان کی جتنی رخصت شریعت نے دی ہو، اتنی انسان اللہ سے، شریعت سے اتنی رخصت کو وہ لے۔ اصل اپنے گھر پر ہو، مقیم ہو، صحیح ہو، صحت مند ہو، تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی حدیث زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ مدینہ میں نمازوں کو جمع فرمایا تھا، اور وہ بھی امام ترمذی خود ذکر کرتے ہیں، یہ حدیث ایسی ہے کہ میں نے علماء میں سے کسی نہیں دیکھا کہ کسی نے اس قول عملاً اس مسئلے کو بیان کیا ہو کہ انسان عملاً یہ کام کر سکتا ہے۔ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ میں نماز کو جمع کیا، نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی بارش تھی اور نہ کوئی اور عذر تھا۔ علماء میں سے کسی کا فتویٰ پوری امت میں مجھے نہیں مل سکا، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ کیونکہ دیگر دلائل وہ اس کی نماز کے اوقات کی، جس طرح آپ نے ابھی یہاں مسئلے کو جس انداز میں سمجھا ہے، تو کبھی، یعنی اللہ کے رسول زندگی میں ایک بار کیا ہے، کبھی اگر ہو گیا انسان سے کوئی ایسا ادھر ہے، ہم کراچی شہر میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی احتجاج ہو رہا تھا، آپ اٹک گئے اور لٹک گئے، نہ ہل سکتے، نہ آگے نہ پیچھے، 3-4 گھنٹے بعض اوقات انسان ایسے ہی کھڑا ہے، گاڑی چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، گاڑی میں بھی بیٹھ سکتا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اس میں بہرحال کوئی نمازیں وقت سے لیٹ نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ نے اثر ہی نہیں پڑی، وہ تو پھر انسان وہیں جیسے بھی ہے جو بھی ہے پڑھے گا۔ لیکن اگر ایسے ظہر کا وقت تھا اور عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو چلو اب یہ نہ شرعی عذر تو نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے عذر کہا ہو الفاظوں میں، لیکن انسان پھنسا ہوا ہے شہر میں، تو کچھ دیر میں نکلے گا، تو چلو کبھی ایسا ہو گیا، کوئی ایسی سچویشن بن گئی تو ظہر عصر اگر جمع ہو گئی کبھی، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ باقی انسان اس کو تعمداً اس پر عمل کرے، یہ بات اہل علم میں سے، علماء میں سے کسی کا اس پر فتویٰ موجود نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم نہ کمزور پڑو، سست پڑو قوم کی تلاش میں، اپنے دشمنوں کی تلاش میں کمزور نہ پڑو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں زخم آئے ہیں، اگر ہو تم کہ تمہیں زخم آئے ہیں، تکلیفیں پہنچی ہیں، فإنهم يعلمون، تو یہ دشمنوں جو تمہارے ہیں ان کو بھی زخم آئے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، کما تعلمون، جس طرح تمہیں زخم اور تکلیفیں آئی ہیں، لیکن تم میں ان میں فرق ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو اللہ سے امیدیں نہیں ہیں۔ دشمن کا پیچھا کرنا ہے، دشمن کے بعض اوقات پیچھے بھی جانا ہے، دشمن کے پیچھے جا کے لڑنا بھی ہے، یہ صرف دفاعی جنگ نہیں، اب آگے بھی بڑھنا ہے تم نے، اور اس میں بھی یہ سارے کام جہاد کے حوالے سے پورے کرنے ہیں۔ اپنے زخموں کو، اپنی تکلیفوں کو، یہ آپ نے احد کے میدان کے حوالے سے بھی پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، کہ وہاں ایک غزوہ حمراء بنی الاسد کا تذکرہ آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو احد ختم ہی ہوا تھا، احد کی کنڈیشن آپ نے ساری پڑھی کہ کیا اس وقت کیا کیفیت مسلمانوں کی بنی ہوئی تھی، ذرا اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں۔ اس کے بعد ایک دم پتہ چلا جی مشرکین دوبارہ آ گئے، اور وہ
حمرا بن الاسد، آپ میں سے کوئی عمرے پہ گیا آج بھی اسی جگہ کا ہی نام ہے، مدینہ سے باہر نکلتے ہی جو میقات ہے ابیار علی، اس کے تھوڑا سا آگے یہ علاقہ ہے، جگہ ہے حمرا بن الاسد کے نام سے، وہاں پر وہ اکٹھے ہیں جمع ہیں، اور دوبارہ وہ ایک حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، ان کو اگر بتایا کہ لوگ تمہارے لیے مشرکین پھر سے اکٹھے ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ حوصلے ان کے پست ہوتے، اس خبر نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے ہم زخموں سے چور ہیں، کچھ بھی ہے، اب ہمارا پروردگار ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا ساتھ دے گا، ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک نوعیت وہ ہے کہ زخم آتے ہیں تو اپنے ان زخموں کو دشمنوں کو بھی آتے ہیں، تکلیفیں ان کو بھی پہنچتی ہیں، تمہیں پہنچتی ہیں، لیکن تمہارے زخموں پر، تمہیں تکلیفوں پر، تمہارے مصائب پر، تمہاری شہادتوں پر تمہارے لیے اجر ہے، ان کے لیے اجر نہیں ہے۔ وہ تو ایک باطل کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، اپنے شرک کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، اور اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے دفاع کے لیے نکلے ہیں۔ تم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو، تم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو، ہر چیز اس کے بعد ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم اس کی گہرائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ اس کے بعد جو ہے بہرحال یہ اگلی آیت سے پورا مضمون ایک الگ زاویے پر جا رہا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خاص ضمن میں بیان ہوئی ہے۔ انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے لوگوں سے، کیوں کرتا ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ میں آپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو شرم ہوتی ہے، اور ایک بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ حیا ہوتی ہے اور ایک بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ ان دو وجوہات کی بنا پر کھلے عام گناہ نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں کھلے عام گناہ، اس لیے وہ بدترین مجرم ہے کہ ما من عبد یذنب ذنبا، کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ جب وہ اس انداز میں، اس اہتمام کے ساتھ وضو، 2 رکعت اور اپنے گناہ کی معافی کا اہتمام کرتا ہے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو یقیناً اپنے سامنے پائے گا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، اللہ نے اس پر مہربانی کر دی ہے۔ جو غلطی انسان کی اپنی ہے تسلیم کرے، مانے، اللہ سے توبہ کرے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، معافی مانگ لے، یہاں جان چھڑوا لے اپنی، یہاں اپنے آپ کو بخشوا لے، اس میں آسانی ہے۔